یا سیدی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ایک مدرس 12 دینی کام کرے تو اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی فرما دیں۔ آمین۔ امت کی ایسی رہنمائی ہو کہ بس مسجد آباد ہو جائیں، نئی مسجدیں بننے کا ریشو بڑھ جائے، جامعات المدینہ کی تعداد بھی بڑھ جائے، مدارس المدینہ، حفظ، درس نظامی اور دیگر شعبہ جات، دارالمدینہ، مدنی قافلے، وہ سب بڑھتے چلے جائیں اور دھوم دھام سنتوں کی مجہ، اپنا کردار بھی منچ جائے 12 دینی کام کرنے میں، اپنی بھی اصلاح ہوتی رہے گی۔ بیان کرنا ہے تو تھوڑا آدمی مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس سے اپنی اصلاح بھی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کام کر لیں آپ 12 دینی کام میں، ایسے اپنے آپ کو مشغول کر لیں گے، ادھر ادھر جانے کا ٹائم ہی نہ ہو اپنے پاس۔ یعنی جوش بڑھے گا مگر چھلکے گا نہیں، ظاہر نہیں ہوگا۔ اور جو کرتے ہیں ماشاءاللہ وہ ان کو اس میں بھی ہوتے ہیں ذمہ داران، اور یہ پھر ادھر ادھر ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا، یہ بس وہ اپنے حال مست رہتے ہیں، اسی میں مزہ ہے، حال مست۔ جو ہمارا حال دعوت اسلامی 12 دینی کام دے کر الحمدللہ مدنی حال بنایا ہے نا، اسی میں مست رہنا ہے۔ یا سیدی اگر 12 دینی کام ایک مدنی کریں، ایک مدرس کریں، تو پھر بعضوں کا یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ علماء کا کام تدریس کرنا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، یہ آپ لوگ کیسے یہ کام کر رہے ہیں؟ اس وسوسے کے حوالے سے حضور کچھ جواب ارشاد فرمائیں۔ ابھی علم نافع کا سنا نا آپ نے، کیا کیا کرنا ہوتا ہے علماء کو، تو علماء ہی تو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بلکہ جہلا کو تو واعظ کہنا ہی حرام ہے۔ اب وہ انہیں قرآن و حدیث کی باتیں، ان کے تفسیر شروحات وغیرہ تو علماء، اچھا اس میں بھی عالم بھی ماہر فن ہونا چاہیے۔ ہر عالم ہر حدیث کی شرح کرنے بیٹھ جائے یا صرف عربی دانی پر اعتماد کر کے قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دے تو یہ تو ڈوبے گا، دوسروں کو لے ڈوبے گا۔ یہ تفسیر کا ماہر ہوگا تفسیر کرے گا، حدیث کا ماہر ہوگا فن کا تو وہ شرح کرے گا، تو یہ ہنوز دلی دور ہے۔ ہمارا تو بات ہوتی بھی تاثر ہوتا ہے نا، عربی سیکھ لو قرآن سمجھنا شروع کر دو گے، عربی سیکھ لو حدیثیں سمجھ میں آنی شروع ہوگی۔ یہ بہت بڑا دھوکہ، یہ سمجھیے گا۔ ہم لوگوں سے زیادہ، آپ لوگوں سے زیادہ عربی تو یہ عرب جانتے ہیں، جو اہل عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں نا، وہ فصیح اللسان ہوتے ہیں، اور یہ لوگ مطلب تو خالی عربی جانتے ہیں۔ تو اب ہر عربی جاننے والا بولے کہ میں قرآن کا ترجمہ کر لوں، حدیث شریف سمجھ لوں، تو یہ نہیں، علماء کی محتاجی رہے گی۔ اور لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو جو اس کا ماہر ہوگا اس کی محتاجی رہے گی۔ اپنے طور پر عربی سیکھ کر قرآن سمجھنا شروع نہیں کرنا ہے۔ تفسیر کائے کے لیے لکھی ہے بزرگوں نے، غلطی کی ہے کیا؟ عربی سیکھ لیں گے تو سب آ جائے گا ان کو۔ ہر اردو جاننے والا بڑی بڑی کتابیں، بہار شریف، فتح و رضویہ شریف سمجھنے کے لیے پھر علماء کی محتاجی تو رہے گی۔ اس لیے بس وہ 12 دینی کام میں مگن ہو جائے، جو طریقہ کار دیا گیا ہے آپ کو، انشاءاللہ اسی میں ہی بیڑا پار ہوگا۔ اچھا، یہ جو تصور جو آپ نے بیان کیا کانسیپٹ کہ یار ہمارا کام نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت کم تعداد ہے جس کے، اچھا یہ کبھی بھی آپ اتنے بڑے اجتماع میں بات کریں گے نا تو شاید یہ اسلام میں بھی سے متفق نہیں ہوں گے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہم درس دینے میں کیا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان تو قرآن سکھانا، قرآن پڑھانا ہے، اور اس پر تو باقاعدہ حدیث موجود ہے، تمہیں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اب اس سے دعوت اسلامی کے اپنے طریقہ کار ہیں، تو اس میں تو نہیں، میں نے تو بڑے اساتذہ اور دارالافتاء اہل سنت کے بھی بعد مشوروں میں شرکت کی، اور وہاں بھی یہ تصور، یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تو کام ہے ہی ہمارا، درس دینا یا بیان کرنا، یہ نیکی کی دعوت دینا، یہ تو کام ہے ہی ہمارا، مسجد آباد کرنا، مسجد کی طرف لانا۔ اور ماشاءاللہ کئی ایسے اساتذہ اور ناظمین ہیں جو پنجاب اور دیگر ایک کراچی میں بھی ہیں کہ جہاں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، ناظمین اور طلباء کرام کی وجہ سے وہاں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام چل رہے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض ملک بھر میں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں خدا نہ خواستہ کہ جامعۃ المدینہ نہ رہے نا تو شاید وہاں دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ختم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سنبھالا ہی۔ یہ مجھے یاد ہے، یہ جامعہ ابن مسعود ہوتا تھا، عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح فیضان ابن مسعود، فیضان عثمان غنی، ایسے کئی جامعۃ المدینہ تھے جن کی وجہ سے ان علاقوں میں دعوت اسلامی
ہے مسجدیں ہیں اور کافی چیزیں، تو ماشاءاللہ اس وقت کے اساتذہ طلبہ ناظمین مل کر نیکی کی دعوت دیتے تھے، دورہ حدیث شریف کے طلبہ کرام جا جا کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. تو یہ سلسلہ تو چلتا چلا رہا ہے، لیکن ہے بدقسمتی کے ساتھ بعضوں کی یہ سوچ بن جاتی ہے. اچھا صرف آپ یہ سوچ صرف ان اساتذہ کی نہیں بنتی، بلکہ بدقسمتی یہ حضور میں آپ چاہوں گا اس پہ بھی وضاحت ہو جائے، بعض اساتذہ کی طرف سے یہ سوچ چلی جاتی ہے طلبہ کرام کو کہ پہلے پڑھ لو. اگر یہ رجحان کسی حد تک کم ہو چکا، مگر یہ رجحان پھر بھی موجود ہے کہ پہلے پڑھ لیجئے، پیچھے رہ جائیں گے. اچھا پڑھ لیجئے، دینی کام بعد میں کر لینا، ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، ہے نا؟ تو اب اس رجحان کو امیر سنت نے ختم کرنے کی بہت کافی برسوں سے کوشش فرمائی ہے، اور مجلس جامعۃ المدینہ بھی اس پر ہے، اور کئی ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی، بلکہ امیر سنت نے اس کے تحت تو ایک باقاعدہ تحریک دی تھی کہ بھائی جو ایک وقت ہے 41 ڈیز مدنی قافلہ مدنی انعامات کورس کے نام سے، کہ وہی مدرس بنے گا. پھر آپ نے 12 ماہ کا عطا فرمایا کہ 12 ماہ والے مدرس بنے تو کیا بات ہے. تو یوں ماشاءاللہ ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن حضور آج بھی یہ تصور اگر جامعۃ المدینہ میں کہیں بھی پایا جاتا ہو کہ پہلے پڑھ لیں، دینی کام کرنے کے لیے وقت ملتا رہے گا، کیا فرماتے ہیں؟ دنیاوی مثال لیں نا، جتنی بھی تحریکیں ہوتی ہیں نا، یہ سب طلبہ پہ ہاتھ رکھتی ہیں. عام طور پر فعال تحریکیں طلبہ کی ونگ بناتے ہیں لوگ. ان کو پتا ہوتا ہے کہ طلبہ فارغ ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے ان میں کہ اگر یہ طالب علمی سے ریٹائر ہوگا نا تو پھر ان کو یہ شادیاں کریں گے، پھر کام دھندے کریں گے، تو یہ پھر ہمیں کام اتنا دیں گے نہیں. تو مین مطلب کام طلبہ کرتے ہیں. تو اس لیے طلبہ کو کام کرنے پر ابھارا جائے، نہ کہ اس سے یہ کہا جائے کہ پہلے پڑھ لو. یہ میں نے آپ کو 100 بات کی ایک بات کر دی. ٹینشن فری ہوتے ہیں طلبہ، ٹینشن فری، نہ بال بچے ہوتے نہیں ان کے، نہ کمانے کا کوئی ان کو پریشر ہوتا ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، یہ کام کر سکتے ہیں. اور طلبہ جس تحریک کے فعال ہوتے ہیں نا، جو بھی سیاسی غیر سیاسی، جنرل بات، طلبہ جن کے فعال ہوتے ہیں نا، وہ اڑان ہوتی ہے، اس کی اٹھان ہوتی ہے. اس لیے ہمارے طلبہ کرام الحمدللہ، مطلب یہ کہ ہمارے پاس جتنے طلبہ کرام ہیں کسی کے پاس نہیں ہوں گے. کیوں نہ ہمارے اساتذہ کرام ان کی ذہن سازی کریں کہ تم دعوت اسلامی کا کام کرو. ہم تو کام بھی وہ کر رہے ہیں جس میں ثواب مل رہا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو رہی ہے. اس کام سے روکنا کیسا؟ کہیں وہ منع للخیر میں تو نہیں آ جائیں گے کہ جو مطلب میں ان آیات کے تحت میں روکنے کو لے نہیں رہا، لیکن میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ولید بن مغیرہ کی جو 10 مذموم صفات کا بیان ہے قرآن کریم جو مذمت ہوئی ہے، اس میں یہ ہے نا کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو اللہ نہ کرے کہ کہیں اس میں آ جائے کہ ایک طالب علم جب ٹھیک ہے علم دین تو حاصل کر رہا ہے، اور اگر وہ دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو آپ روک کر کہیں اس کو بھلائی سے روک تو نہیں رہے. بظاہر تو سمجھ لگتا ہے کہ روک رہے ہیں کہ بھلائی کا کام کرنے سے وہ دینی تعلیم کے پیچھے رہ جائے گا. تو اب یہ کہ افضل و مفضول کا فیصلہ آپ کرنے والے کون ہیں کہ اللہ کی رضا کس میں حاصل ہے؟ کیا پہلے طلبہ کرام جو تاریخ میں ہوئے علماء کرام، تو کیا انہوں نے دین کا کام چھوڑ کر صرف تدریس یا علم دین یا اسی میں رہے، یا کچھ مسلمانوں کو کسی کو کہا کہ نماز پڑھا کرو، سنتوں پر عمل کیا کرو، یہ گناہ مت کیا کرو؟ تو دعوت اسلامی یہ تو کروا رہی ہے ہم سے، اور کیا کروا رہی ہے؟ اور مسلک پر مضبوط کہ ہمارا طالب علم جس طرح کسی کو نیکی کی دعوت دے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی ادھر ادھر جا رہا ہو تو وہ پلٹ کے آ جائے یا رک جائے یا گیا ہوا پلٹ آئے. تو یہ کام کریں گے تو ہوگا نا. خالی مطلب ہم پڑھتے رہیں گے پھر وہ امور خانہ داری میں الجھ کر رہ جائیں گے، تو نہ یہ ہو سکے گا نہ وہ ہو سکے گا. تو اس لیے پہلی جماعت میں جو آتا ہے نا، پہلے درجے میں، فرسٹ کلاس میں، اسی سے اس کی انفرادی کوشش ایسی استاد کرے کہ ایک تعداد تو ویسے ہی چلی جاتی ہے، تو اس کو ایسا پکا کر دے کہ اگر یہ آیا دعوت اسلامی کے پاس ہے، ادھر ادھر سے نہیں آیا، یہ ذمہ داروں نے بھیجا ہے، دعوت اسلامی والوں نے، کہ یہ کچھ پڑھے علم دین حاصل کرے. آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگ گھر گھر جا کر بندے وصول نہیں کرتے، یہی لوگ کر رہے ہوتے بیچارے، تو یہ چلے جاتے. تو ان کو ایسا ایک تو ٹناٹن سنی بنا دیں، پکا اعلیٰ حضرت کا شہدا بنا دیں، سمجھے، صحابہ و اہل بیت کی محبت
کو گھول کے پلا دیں. کہ کبھی کسی صحابی کے بارے میں یہ مائنس نہ سوچے. اس طرح بنا کر پھر اس کو دعوت اسلامی والا بھی پکا بنا دیں. اب اگر یہ چلا جاتا ہے، پھر ایک تعداد چلی جاتی ہے، آپ کو پتا ہے پہلے درجے صحیح پھر بیچارہ کوئی دوسرے درجے میں آ کر دورت العزیز شریف تک تو تھوڑے ہی پہنچتے ہوتے ہیں. تو اس طرح بتائیے یہ سب پکے ٹناٹن سنی کم از کم یار دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر جائیں گے. ان کے ایمان کا بھی تحفظ ہوگا، ان کے گھر والوں کے لیے ایمان کے تحفظ کے اسباب ہوں گے، اور یہ نیکی کی دعوت تو دے گا. اب یہ نہ حضرت علامہ بنے نہ یہ مبلغ بنے. تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ پہلے پڑھ لے اور نہیں پڑھ رہا، بھاگ رہا ہے. اب بھاگ جاتے ہیں، آپ سنبھالتے تو ہی نہیں. کون ہے جو گھر پہ جا کر اس کو بلا کے لے آتا ہے، فالو اپ کرتا ہے، اس کے پیچھے لگتا ہے کہ بھائی نہیں جاؤ. ایسے شاید تھوڑے ہی ملیں گے. حاضر کی حجت نہیں، غیر کی تلاش نہیں. یہ گیا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا. اپنا تو اجارہ ہے نا، اپنا اجارے میں ہی تھوڑی شامل ہے. ہم جا کے اس کو بلا کے لے بھی آئیں، اس کو جمائیں. یہ آپ کو کرنا چاہیے. جو پہلے درجے میں آ گیا وہ دور حدیث سے پہلے گھر نہیں جانا چاہیے، وہ بھاگنا نہیں چاہیے. وہ پڑھ کے جائے، اور وہ پڑھے کہ جو اس کو کام آئے. تو ابھی کام کرتے کرتے اگر آپ نے علم دین حاصل کیا، طالب علم نے، یہ بہت پکا ہوگا، باعمل ہوگا، با کردار ہوگا، اور دین کا کام کرنے کا عادی ہوگا. اور اگر کہا جائے پڑھ لے تو زیادہ سے زیادہ اس نے پڑھ بھی لیا، یہ تو دین کا کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوگا. اس کے اخلاق کردار کی وہ صورتحال نہیں ہوگی جو دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر اس کے کردار کی جو کیفیت ہوگی. یہ اگر تھوڑا بہت بھی اب میری باتوں پر غور کریں گے، اللہ کرے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تجربے کا لوگ کہتے ہیں کہ طالب علم جب اولیٰ میں داخلہ لیتا ہے، پہلے میں شروع کے 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. 3 مہینے کے بعد یہ آگے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو شروع کے 3 ماہ میں ہی اگر یہ 3 ماہ مطلب 92 دن 92 ڈیز بہت ہوتے ہیں. یہاں تو 3 مہینے کا مدنی قافلہ مدینہ کر دیتا ہے. 1 مہینے کا اعتکاف کرتے الحمدللہ کیسے کیسے تاثرات ہم نے دیکھے اور سنے ہیں. تو اگر یہ 3 ماہ اگر آپ کے جامعۃ المدینہ میں گزار دیے اس نے، تو 3 ماہ کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آیا تو اس کو شروع کے دنوں میں ہی اس کی معلومات لے کر اس کو امیل سنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا دیا کریں. بالکل یہ اللہ نہ کرے اگر یہ چلا جاتا ہے تو آپ سوچے کہ یہ گیا ہے تو کیا لے کر گیا ہے. مطلب بہت ساری بیسک چیزیں لے کر وہ چلا گیا، پھر اس کو لانے کی بھی کوشش کریں. مفتی قاسم صاحب کے ساتھ میں افریقہ کے ایک ملک میں تھا، وہاں پر ہم دونوں کا سفر ساتھ تھا. ایک امام صاحب وہاں سفر ساتھ تھا، تو ایک امام صاحب کے ساتھ ہم ملاقات ہوئی. ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے امام صاحب تھے اس ملک کے اندر، جامعۃ المدینہ سے فارغ تھے. ان کے ساتھ بات چیت ہوئی دینی کام کے تعلق سے. پھر کچھ دیر کے بعد وہیں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، جامعۃ المدینہ سے فارغ تھے. انہوں نے وقت مانگا تھا، تو میں بھی تھا، مفتی قاسم صاحب بھی تھے. تو وہ آئے، انہوں نے بھی اپنی کچھ باتیں بیان کی، وہ بھی چلے گئے. مفتی قاسم صاحب کی بات میں آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں، مجھے بہت سیکھنے کو ملا. مفتی صاحب نے کہا پتہ ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے آ کر جو بات کی تھی وہ، اور انہوں نے آ کر جو بات کی تھی وہ، مسجد میں ہے تو کچھ کمرہ صحیح نہیں ملا ہوا ہے، تو گاڑی صحیح نہیں ہے، تو وہ ذرا یوں صحیح نہیں ہے، تو ذرا کمیٹی کا تعاون کم ہے. وہ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ مرکز کرے. اور جو پہلے جو امام صاحب تھے نا، وہ یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہاں پر 12 دینی کام یوں ہو رہے ہیں، تو ہم نے مسجد میں یہ درس شروع کرایا ہوا ہے، تو یہ یوں کرایا ہوا ہے، تو وہاں ہمارا مدنی قافلہ جاتا ہے، تو یہ اسلامی بھائی ساتھ مل جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان ہم یوں لگا لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ یہ بات کر رہے تھے. تو مفتی صاحب نے فرمایا پتہ ہے یہ دونوں، میں دونوں کو شکل سے نہیں جانتا. آپ نے فرمایا دورہ حدیث شریف انہوں نے یہیں سے کیا تھا. تو کہا لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ جو پہلا ہے نا، جو اللہ کہے کہ دینی کاموں کی باتیں کر رہا تھا، اس نے زمانے طالب علمی میں دعوت اسلامی کے دینی کام کیے ہوں گے جامعۃ المدینہ میں. اور جو دوسرے ہیں نا بیچارے، انہیں دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، لہذا ان کو یہاں پر چاہیے تھی گاڑی اور سہولتیں، اور اس امام صاحب کو چاہیے تھا دینی کام کرنے کا راستہ. جس کی بات مفتی صاحب نے کی تھی نا، یہ دینی کام کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. آج وہ ایک ملک میں، اس لیے خاص نام نہیں لے رہا کہ دوسری طرف بھی اشارہ چلا جائے گا، وہ آج کے خاص ملک کے خاص شہر کے انتہائی اہم مبلغ، انتہائی اہم ذمہ دار، اور ان کے ذریعے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے مقامی لوگوں میں سے سینکڑوں ہزاروں کو دعوت اسلامی پہنچی ہے.
فیضان مدینہ انہوں نے بنوا لیا، پتہ نہیں کیا کیا دینی کام اللہ پاک نے ان سے لے لیے. تو راستہ یوں بن جاتا ہے. اگر دینی کام کرتے کرتے دعوت اسلامی کے اگر وہ دور حدیث شریف تک پہنچتا ہے، میری درخواست یہ کہ دور حدیث شریف میں آنے کے بعد آپ کہیں گے نا، تو دور حدیث شریف میں آنے کے بعد اس کے پاس ٹینشن ہی ٹینشن ہے کہ ابھی چند مہینوں کے بعد رہنا ختم، چند مہینوں کے بعد کھانا ختم، چند مہینوں کے بعد سونا ختم، چند مہینوں کے بعد نوکری کہاں سے ملے گی. تو اس کو بیچارے کا وہ ٹینشن ہی رہتا ہے. تو اگر اسے پہلے اسے 12 دینی کاموں کا عادی و پابند بنا دیا جائے اور اساتذہ ناظمین اس کے ساتھ مل کے یہ اگر دینی کام کی خدمت انجام دے دیں تو دعوت اسلامی کہاں کے کہاں نکل جائے گی. سبحان اللہ، مجھے بھی آپ نے ماضی میں پوچھا دیا. یسیدی اس میں ایک میں مکہ شریف میں تھوڑا آپ کو لے جاؤں. خالی وہیں لے جائیں گے. تو مدینہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ، لیکن وہ بات مکہ شریف کی ہے. تو ہم حج کا چل مدینہ کا قافلہ تھا. دارالفتہ اہل سنت کے 2 افراد تھے اس میں، نہیں 2 نہیں شاید زیادہ ہوں. تو بہرحال ایک فرد نے دارالفتہ اہل سنت کے تعلق سے بڑی شکایات مجھ سے کی، یہ بھی وہ بھی وہ بھی یوں بھی. میں نے کہا یار یہ بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، یوں کرتے ہم مل کے مشاورت کر لیتے ہیں. مفتی فاروق صاحب ساتھ تھے ہمارے حج پہ، وہ بھی اس وقت. بہرحال یہ کہ اتنا زیادہ ان سے مطلب وہ نہیں تھا جو وہ میں نے جو واقعہ ہوا نا. اچھا اب وہ ہم کمرے میں تینوں ٹہلتے رہے، گفتگو ہوتی رہی. تو جن کو شکایات تھی وہ شکایات کی لسٹ بیان کرتے رہے. آپ مجھ سے قسم لے لیں، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ بھی نہیں بولے. میرا ماتھا ٹھنکا. میں نے کہا اس بھائی کوئی شکایت ہے یار، کام تو یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، ان کو کوئی شکایت نہیں ہے، واٹ از دس. تو اس طرح مطلب وہ خیر بات کسی نتیجے پر پہنچنی نہیں تھی کہ مفتی صاحب بول ہی کچھ نہیں رہے تھے. میں مفتی دعوت اسلامی سے بہت متاثر ہوا کہ یار یہ مرد صالح ہے. ان سے تذکرہ کیا، ہم نے ان کو اٹھا کے رکن شورا بنا دیا. یہ دینی کام کرتے تھے ان دنوں. نیک اعمال جن کو مدنی انعامات کہتے تھے، مدنی انعامات والے تھے، مدنی قافلے میں سفر والے تھے مفتی دعوت اسلامی. تو ان کا آپ نے دیکھا انداز، ان کو کوئی شکایت نہیں تھی. اور جو بھی تھے وہ بھی محترم ہمارے، لیکن بہرحال ان کا ایک انداز. تو یوں دعوت اسلامی کا کام کرنا اپنے طلباء کو سکھا دو یار، خود بھی کرو. کردار ایسا ہو جائے گا کہ آج بھی مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ مزار میں کتنا اصال ثواب مل رہا ہے، اور مدنی مذاکرے ہر مدنی مذاکرے میں ان کے لیے اصال ثواب ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی میں کام کیا انہوں نے اور ہمارے دلوں میں اتر گئے. جنہوں نے نہیں کیا وہ فرق تو آپ کے سامنے آ ہی گیا نا. اس کو اگر آپ یوں لے لیں، دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے ہمیں ایمان و عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے، زہ قسمت ذمہ داری پر رہتے ہوئے آ جائے، اور ایک اہم کام دینی کام کرتے کرتے آ جائے نا، اور کہیں کسی جگہ پر ہمارا بھی کوئی ایصال ثواب کی لسٹ میں نام آ جائے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا نام ہے، حاجی زمزم علیہ رحمہ کا نام ہے، حاجی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سب کا نام. اچھا ایک اور بھی نام بھی آتا ہے، تمام مبلغین و مبلغات مرحومین. آپ نے سنا؟ تمام مبلغین اور مبلغات مرحومین، یعنی کہ جو مبلغ مرحوم اور یا جو مبلغ مرحوم اسلامی بہنیں ہیں ان کو بھی ہر ہفتے. اچھا ایصال ثواب کی بھی صورت دیکھیے، ایصال ثواب بھی سخاوت انداز دیکھیے ایصال ثواب کا، کہ جتنے بھی اس وقت جو اپنی نیکیاں میری مل کریں، اور وہ جتنے دیکھنے سننے والے اس وقت نیت کر لیں کہ میں نے اپنی ساری نیکیاں امیر سنت کے مل کی. پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ان سب کی نیکیاں اور میرے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں ان سب کا ثواب یہ ہر ہفتے ایصال ہوتا ہے. ہم بھی کہیں اس لسٹ میں آ جائیں تو یقین مانے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو دعوت اسلامی اپنے دینی کام کرنے والوں کو ان کے انتقال کے بعد بھی نہیں بھولتی، یہ ہمارے سامنے ہے. پھر ایصال ثواب کے اجتماعات وغیرہ ہو رہے ہوتے. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، طلبہ کرام، اساتذہ کرام، مجلس،
کہ یہ 12 دینی کاموں کے تعلق اصل میں اساتذہ اگر اپنے درجوں کے اندر طلبہ کرام سے پوچھتے بھی رہیں گے نا، اور سنائیے کہاں درس ہو رہا ہے آج کل، آپ کہاں درس دے رہے ہیں فیضان سنت کا، اچھا آپ بھی گئے تھے اس بار مدنی قافلے میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو نیک عمل کے رسالہ جمع کرا دیا آپ سب نے، ارے واہ کیا بات ہے مدینے کی، ماشاءاللہ۔ کس نے آج پہلی تاریخ تھی، کس نے جمع کرا؟ آپ نے جمع کرا دیا ہے، یہ لیجئے ایک تحفہ۔ یوں کر کے اگر اساتذہ ان کے 12 دینی کاموں پر ان کی حوصلہ افزائی فرماتے رہنا آپ، اور ان کو لگے کہ ہمارے استاد صاحب کی مسکراہٹ ہمیں مل جائیں گے، حوصلہ افزائی مل جائے گی 12 دینی، یہ بڑھ کر آپ کو بتائیں گے استاد صاحب وہاں ہم درس دینے گئے تھے، نیکی کی دعوت دینے گئے تھے، یہ فائدہ ہوا۔ ان کے 4 اسلام بھائی کی گفتگو سے پورے درجے کو کتنا فائدہ ہوگا۔ یہ 2-3 منٹ کی آپ کی شاید بات چیت ہوگی اپنے درجے میں طلبہ کرام کے ساتھ، اور دعوت اسلامی کا دینی کام کہاں کے کہاں نکل جائے گا۔ کہیں آپ بھی کہہ دیں گے کہ اچھا ہاں میں بھی گیا تھا کہیں درس دینے کے لیے فیضان سنت کا، تو مجھے بھی یہ برکت ملی تھی، تو اور مزے کا مزہ آ جائے گا اگر ایسا ہو جائے تو۔ اچھا وہاں مدنی قافلے میں گئے تھے، اچھا میں اس کے آگے کے شہر میں ہی تو بھی تو تھا مدنی قافلے میں، تو یہ تھوڑا اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نا۔ یا سیدی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں جو داخلے ملتے ہیں یہ عام طور پر دعوت اسلامی کے نام پر آتے ہیں، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے آتے ہیں، اور جو استاد صاحب وہاں پر تدریس فرماتے ہیں ان سے جو یہ سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں یہی تصور ہوگا یہ دعوت اسلامی کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں جواب دیں گے۔ اب اگر کوئی طالب علم ہم سے سوال کرے تو ایک میری اپنی رائے کوئی بن سکتی، کوئی اور بن جائے، کوئی میری اور سوچ ہو، لیکن مجھے اس وقت طالب علم کو رہنمائی کرتے ہوئے کن مدنی پھولوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سوال کر کے آپ نے سمجھا دیا کن مدنی پھولوں کا خیال رکھنا ہے، کہ وہ تو آیا واقع دعوت اسلامی کے ادارے میں، اور آپ ادھر ادھر کی لے کے بیٹھیں گے تو ظاہر کیوں وہ ڈبل مائنڈ ہو جائے گا یا بزن ہو جائے گا کہ ہم کو ذمہ داروں نے تو کچھ اور بولا تھا۔ اس لیے بھی مطلب اس کو دعوت اسلامی کی بولی بولنی چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اب استاد خود دعوت اسلامی والا واقعی ہو، پریکٹیکل کیا اس نے تو ہی وہ کر سکتا ہے، ورنہ اس میں بھی ایک دکھ تو ہے ہی ہے کہ ایک تعداد ہے جو پریکٹیکلی دعوت اسلامی میں نہیں ہوتی، بس اپنا پڑھانا اجارہ یہ جا وہ جا اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہ کریں، دیگر جو چلو آپ کی ذمہ داری ہے، جو دوسرے بھی مبلغین دعوت اسلام کا وہ بھی کچھ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی بیچاروں کی نوکریاں ہوتی ہیں، کام دھندے، دکانداریاں، آخر وہ بھی تو وقت نکالتے ہیں، تو آپ بھی وقت نکالیں گے، جب تک وقت نہیں نکالیں گے کوئی شارٹ کورسز کر لیں موقع کی مناسبت سے، ماہ رمضان اللہ پاک ہمیں خیریت سے ملا دے تو اعتکاف کر لیں، آپ کو چھٹیاں ہی چھٹیاں ہے، پورا مہینہ چھٹی تو ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد علی آلہ